اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، یہ وہ وقت تھا جب اہل زمین پر شیطان کا راج تھا اور اللہ تعالیٰ سے مانگی ہوئی مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ابلیس نے پوری قوم کو کفر و شرک میں مبتلا کر دیا تھا۔ گھر بت کدے بن چکے تھے اور 5 بتوں کو اپنا معبود تصور کر لیا گیا تھا، اور انہی 5 بتوں کو لوگوں نے مشکل کشا اور حاجت روا ٹھہرا رکھا تھا۔ اولاد آدم کی نافرمانیوں اور شیطان کی مکاریوں اور عیاری نے کرۂ ارض کو کفر و شرک، برائی اور بے حیائی کی غلاظتوں سے بھر دیا تھا، لیکن دوسری جانب آسمانوں میں فرشتے اہل زمین کی مخدوش حالت اور شیطان کی کامیابی اور اس کے مکر و فریب پر حیران و پریشان تھے۔ لہٰذا ان سب کی نگاہیں بار بار بیت المعمور کی جانب اٹھتی تھیں، کیونکہ وہ سب منتظر تھے کہ اللہ تعالیٰ کب ان کی تباہی و بربادی کا حکم نازل فرمائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلے تو بڑی حکمت کے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ جب اس کی نافرمانیاں اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہیں تو وہ ان کی رہنمائی کے لیے اپنے انبیاء کرام مبعوث فرماتا ہے، اور اگر قوم نبی کی باتوں کو بھی نہ مانے تو قہر الہی نازل ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم ہی میں سے ایک نیک شخص حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت کے جلیل القدر منصب پر فائز فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہے، اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تم کو کھول کھول کر ڈر سنانے اور یہ پیغام پہنچانے آیا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اگر تم اسی طرح کفر و شرک میں مبتلا رہے تو مجھے ڈر ہے کہ تم کسی سخت عذاب الہی میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ سورہ ہود آیت نمبر 25۔ لیکن ناظرین، قوم نے ان کی ہدایات کو حقارت سے ٹھکرا دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو 40 برس کی عمر میں نبوت عطا فرمائی، اور طوفان سے پہلے آپ مسلسل 950 برس تک اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کرتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام طویل عرصے سے ہمہ وقت تبلیغ دین میں مصروف رہنے کے باوجود اپنی قوم کی بے راہ روی پر بڑے دل گرفتہ رہتے تھے۔ ان کی قوم انہیں طرح طرح کی اذیتیں دیتی، ان پر مصائب کے پہاڑ ڈھاتی، لیکن وہ صبر کرتے اور ان کے لیے دعائے خیر کرتے رہتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نبی کو اپنی قوم کے ہاتھوں اتنی تکلیف اور اذیت نہیں پہنچی جتنی حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کے ہاتھوں برداشت کرنی پڑی۔ کافر ان کو ڈراتے، دھمکاتے اور تبلیغ سے باز رہنے کے لیے انہیں اتنا مارتے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت منقول ہے کہ ان کی قوم انہیں اتنا مارتی کہ وہ گر جاتے تو ان کو کمبل میں لپیٹ کر کسی مکان یا ویرانے میں ڈال دیتے اور سمجھتے تھے کہ وہ انتقال کر گئے ہیں، مگر پھر جب ان کو ہوش آتا تو وہ دوبارہ اپنی قوم کو راہ راست کی طرف بلانے میں مصروف ہو جاتے۔ لیکن اس سب کے باوجود آپ کی قوم نہ سدھر سکی، یہاں تک کہ آپ کی بیوی بھی ان کافروں کے ساتھ مل گئی، اور جب بھی کافروں میں جاتی تو ہم پیالہ ہم نوالا ہو جاتی اور ان کے ساتھ مل کر اپنے شوہر یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرتی، اور ان کو کہتی کہ میرا شوہر تو پاگل ہو چکا ہے جس کو کسی کی کچھ سمجھ نہیں آتی، نعوذ باللہ من ذالک۔ ناظرین، اس کے علاوہ جب بھی حضرت نوح علیہ السلام کسی کو ایمان میں داخل کرواتے تو آپ کی بیوی کافروں میں جا کر اس ایمان لانے والے شخص کی اطلاع کر دیتی، اور پھر یہ کافر اس شخص پر شدید ظلم و جبر کرتے اور کبھی کبھی تو انہیں جان سے بھی مار دیتے۔ کافروں کو اطلاع کرنے کا اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب بھی کوئی شخص ایمان لانے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آتا تو یہ اپنے گھر میں آگ جلا دیتی، اور یہ اس بات کا اشارہ ہوتا تھا کہ ہمارے گھر میں کوئی شخص داخل ہو چکا ہے، لہٰذا آؤ اور اسے مار دو۔ اور پھر ایسا ہی ہوتا، وہ کافر آتے اور ایمان قبول کرنے والے کو ظلم و جبر کا نشانہ بناتے۔ دوستو، یہی وہ وائلہ نامی خاتون تھی جس نے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بھی کافروں کے ساتھ ملا دیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغی جدوجہد 950 سال تک جاری رہی۔ رات کی تنہائیوں میں آنسوؤں کے سمندر کے دوران اپنے رب سے قوم کے لیے دعائیں کرتے، اے میرے پروردگار، میری قوم نادان ہے، ناسمجھ ہے، اسے معاف فرما۔ نیز اس دوران اپنی قوم کو ہر ممکن طریقے سے سمجھاتے رہتے، کبھی عذاب الہی سے ڈراتے تو کبھی دوزخ کی سختیوں اور جنت کی نعمتوں کا ذکر فرماتے۔
لیکن قوم ان کا تمسخر اٹھاتی، پھبتیاں کستی، گویا وہ کانوں سے بہرے اور آنکھوں سے اندھے ہو چکے تھے۔ اس طویل جد و جہد کے نتیجے میں صرف 80 لوگ ایمان لائے۔ حضرت نوح علیہ السلام قوم کی بدحالی پر بہت غمگین رہتے تھے، لیکن امید کا دامن نہ چھوڑتے۔ آخر کار طویل اور سخت ترین کاوشوں کے بعد وہ لمحہ آ ہی گیا جب آپ قوم سے مایوس ہو کر اپنے رب کے سامنے اپنی معروضات پیش کرنے پر مجبور ہو گئے۔ تو حکم ہوا کہ ایک کشتی بناؤ اور اس میں مومنوں کو سوار ہونے کا حکم دو، جو تیری کشتی کی پناہ نہ لے گا ہلاک ہو جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی اور آپ نے طوفان سے پہلے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ بیٹا میری کشتی میں سوار ہو جا تاکہ تو غرق نہ ہو۔ لیکن اس نے کہا کہ مجھے کشتی کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ میں بہت بڑا تیراک ہوں، لہٰذا میں ڈوب نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹا اس طوفان بلا کی خطرناک موجوں میں کسی تیراک کی تیراکی مدد نہیں کر سکتی۔ کنعان بولا کہ میں پہاڑ پر کھڑا ہوں، یہاں مجھے طوفان ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ حضرت نوح علیہ السلام بولے آج وہی بچے گا جو کہ حبیب خدا ہوگا۔ کنعان نے کہا کہ بابا خاموش رہیے، میں نے آج تک تیری بات مانی ہے، نہ اب مانوں گا، مجھے تیری کوئی بات اچھی نہیں لگتی، میں دونوں جہانوں میں تجھ سے بیزار ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ بیٹا یہ ناز کا موقع نہیں بلکہ یہ موقع بڑا نازک ہے، لہٰذا اب ناز چھوڑ دے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات رشتہ داری کے تعلقات سے بہت بڑی ہے، اس لیے میرے نافرمان بیٹے تیرا کچھ لحاظ نہ ہوگا۔ اس کو بندگی پسند ہے، جو اس کی بندگی کرے گا صرف وہی بچے گا۔ کنعان نے کہا کہ تو ایسی نصیحتیں کرتا کرتا بوڑھا ہو گیا مگر کوئی قائل نہ ہوا، میں نے بھی جان لیا ہے کہ تیری باتیں قابل پذیرائی نہیں ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے اگر تو اب میری نصیحت مان لے گا تو نجات پالے گا۔ مگر آپ کے کہنے کا کنعان پر کچھ اثر نہ ہوا اور وہ بڑی حقارت سے حضرت نوح علیہ السلام کی بات رد کرتا رہا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے مایوس ہو کر کہا کہ اے اللہ یہ تو نے کیا کیا، تیرا تو وعدہ تھا کہ تیرے اہل و عیال کو بچا لوں گا، تو پھر یہ میرا بیٹا کیوں غرق ہونے جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لڑکا چونکہ تیرا نافرمان تھا لہٰذا اسے اپنے اہل خانہ میں سے نکال دے۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے میں مصروف تھے کہ قوم کے سردار آپ کے پاس سے گزرتے تو ہنستے، مذاق اڑاتے، پھبتیاں کستے، یہاں تک کہ کشتی مکمل طور پر تیار ہو گئی۔ اور جب عذاب الہی کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا اس میں رکھ لو، اور جو لوگ ایمان لائے انہیں بھی سوار کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے احکام خداوندی کے مطابق سب کو سوار کر لیا اور خود عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ آخر کار طوفان کے آثار نمودار ہونے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین کے ہر گوشے سے پانی ابلنے لگا، گویا قیامت کا منظر تھا۔ کشتی طوفان کی پہاڑ جیسی اونچی لہروں پر تیر رہی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک مرتبہ پھر اپنے بیٹے کنعان کو دیکھا جو کہ ایک اونچے مقام پر موجود تھا۔ انہوں نے کہا کہ اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ اس نے کہا کہ ابا جان میری فکر کرنا چھوڑیے، میں ابھی اس سے بھی اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور پانی سے بچ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج قہر الہی سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اسی اثناء میں ان دونوں کے درمیان پانی کی ایک بڑی لہر حائل ہو گئی اور وہ غرق ہو گیا۔ طوفان نوح میں پانی کی لہریں اس قدر بلند تھیں کہ انہوں نے روئے زمین کے تمام پہاڑوں کو بھی چھپا لیا تھا۔ زمین پر کوئی بھی چیز زندہ سلامت نہ تھی، سب کچھ نیست و نابود ہو چکا تھا۔ صرف حضرت نوح علیہ السلام کی پہاڑ نما کشتی تھی جو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے پانی کی بلند و بالا بپھری خوفناک موجوں میں تیرتی پھر رہی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کشتی میں 80 اشخاص تھے اور ہر ایک کے ساتھ ان کا کنبہ بھی تھا۔ یہ لوگ کشتی میں تقریباً 150 دن رہے اور اللہ تعالیٰ نے کشتی کا رخ مکہ مکرمہ کی طرف پھیر دیا۔ کشتی 40 دن بیت اللہ کے گرد چکر لگاتی رہی، اس کے بعد اس کا رخ جبل جودی کی طرف پھیر دیا گیا جہاں وہ ٹھہری، اور اس طرح وہ سب انسان اور جانور بچ گئے جو کہ اس کشتی میں سوار تھے، جبکہ باقی رہ جانے والے تمام افراد غرق ہو گئے۔ تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنی رائے کومنٹس کی صورت میں ہم تک لازمی پہنچاتے رہا کریں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔